रोस्ट्रम पर आए उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या कहना चाह रहे थे? آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ ہی خوش نظر آتا ہوں. آج خوشی کچھ زیادہ آپ کے چہرے سے نمایاں ہو رہی ہے. نہیں، ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی جو آرڈر کیا ہے ابھی آگے آپ کو پریس میں مطمئن آج کی جو سماعت ہوئی ہے، کارروائی ہوئی ہے؟ نہیں، مکمل طور تو مطمئن ہم بالکل بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو منیمم انہوں نے کیا ہے کم از کم وہ تو بچوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمیونیکیشن بھی کرائی جائے. سلمان اور قاسم کے ساتھ جو ہے ٹیلی فونک جو ہے رابطہ اس کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے. اور ساتھ ہی جہاں تک ان کے آنکھ کا عارضے کی بات ہے اس پر بھی انہوں نے جو ہے یہ چیز کہی ہے کہ ان کا معائنہ جو ہے کسی غیر جانبدار ایکسپرٹ سے کروایا جائے. اور ہم نے وہ اس میں جو ریکمنڈیشنز دی ہیں فرینڈ آف دا کورٹ نے، اس میں بھی اس نے شفا جو ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے جو ماہر امراض چشم ہیں ان کی بارہ نام بھی لیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے حمید لطیف کا جو ماہر امراض چشم ہے اس کا نام بھی انہوں نے درج کیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں جو ان کے معالج ہیں ذاتی عمران خان صاحب کے، ان کی بھی شراکت اور شمولیت کا کیا ہے. اور یہ چیف جسٹس صاحب کے جو ہے انڈرٹیکنگ اٹارنی جنرل نے دی ہے کہ یہ جلدی سے جلدی ہوگی اور 16 سے پہلے ہی ان کا جو ہے یہ معائنہ ہوگا. ان جو ماہر امراض چشم ہیں جو شفا کا یا حمید لطیف کا یا شوکت خانم کے جو 3 ڈاکٹرز پر جو ہے وہ مشتمل بورڈ کہہ لیں یا ڈاکٹرز کی جو ہے وہ کہہ لیں ٹیم کہہ لیں، ان کے ذریعے سے ان کا معائنہ ہوگا اور ان کی جو ہے تشخیص اور علاج جو ہے کے لیے جو بھی ان کی ریکمنڈیشن ہوں گی اس پر عمل کیا جائے. سر پہلے بھی جو ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ جیل میں یہ ممکن نہیں ہے معائنہ کرنا اور پھر اس کا علاج کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت یہ بھی آرڈر کرے گی کہ ان کو اسپتال شفٹ کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جب کہتے ہیں کہ معائنہ کریں تو ظاہر ہے کہ ان کی ثوابدید پر ہوگا. وہ ڈاکٹرز اگر کہیں گے کہ اسپتال لے کر جائیں گے، یہاں ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اپریٹس موجود ہے جیل میں جس کے ذریعے سے ہم ان کی جو ہے تشخیص کر سکیں، تو پھر لامحالہ ان کو وہاں لے جانا پڑے گا. اور شفا میڈیکل جو ہے وہ کوئی دور تو نہیں ہے، وہ پاس ہی ہے. سو شفا کے اگر لے جاتے ہیں تو وہ انہی یہ سر 2 شفا ہیں، ایک ڈی ایچ اے کے بالکل سامنے اور ایک آئی-8 میں ہے. آئی ہاسپٹل، شفا آئی ہاسپٹل کی آپ بات کریں. مجھے اتنی تفصیل تو نہیں ہے لیکن جو بھی ہوگا باہر کے اس میں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے. چاہ رہے تھے روسٹر پر آپ آئے، انہوں نے بات نہیں کرنے دی. نہیں، بات تو میں نے ساری کی ہے. دیکھیں نا، میں نے تو یہی کہا کہ دوسری مرتبہ یہ تضحیق ہو رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ سے بھی یہ آرڈر پہلے ہوا. یہ جو ہے ہمایوں دلاور جو ایڈیشنل سیشن جج جو کہ ٹرائل کورٹ تھے، انہوں نے ایک دفعہ آرڈرز پاس کیے جو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے پاس آیا، آپ نے ایک مفصل آرڈر کیا جس کی روشنی میں پھر اس ہمایوں دلاور نے پھر دوبارہ وہی آپ نے ضد کر کے اپنے وہی آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے پھر کیا. پھر دوبارہ جب آئے تو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3/8/2023 کو جو ہے آرڈر کیا اور سیٹ اسائڈ کیا اسے. اور پھر 5 کو بغیر سنے ہوئے سماعت کیے ہوئے اس نے پھر ہمایوں نے پھر سزا کر دی. اور اس کے بعد جب ہم آپ کے پاس آئے تو یہ آرڈر جو ہے سزا کے بعد کا ہے. اور میں نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لا کر سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اس کو ریلیف کو مولڈ کر کے جو ہے آپ پورا جو ہے اس سارے پروسیس کو کالعدم قرار دیں. اور میں نے کہا کہ یہ آرڈر آپ پڑھ لیجئے گا. اور یہ ان کی موجودگی میں ہوا. جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کے ذاتی وکیل بن کے پیش ہوئے تھے، پروسیکیوٹر بن کے پیش ہوئے تھے. یہ بھی بتائیے گا رپورٹ کے حوالے سے ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظر عام پر آنا باقی ہے، کچھ حصے تو سامنے آ گئے ہیں. کب تک رپورٹ پبلک کی جائے گی اور کیا ایسا ہوگا بھی کہ پبلک مکمل یا پھر یہ اس کو ابھی سیکرٹ رکھا جائے گا؟ نہیں، میں نے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، میں نے لے لیا ہے.
جب آپ کہیں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ابھی میڈیا پر بتا دیں چیدہ پوائنٹس. مطلب خان صاحب کے لیونگ سٹائل آپ نے جو کہا, کچھ تو اپنے دوستوں کے لیے تھوڑی دیر بعد کے لیے رکھ لو, وہ اچھا آ پبلک کر جائے دیں گے, آج پبلک ہو جائے گی سر. کاپی لے لیے اس کی. بالکل آپ کو جو کہیں گے آپ کو کر دیں گے پبلک. تو اچھا کھوسا صاحب یہ جو اس وقت والی بات ہے, برف, پہلے تو برف پگھلنے کی بات ہو رہی تھی, اب تو بھائی یہ ریکارڈ پبلک ریکارڈ کی بات ہے. کھوسا صاحب پہلے تو برف پگھلنے کی بات, اب تو لگ رہا ہے کہ گلیشیئر بھی پگھلنے لگ گئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو کیا عمران خان کی رہائی یا پھر وہ جو عید ہے وہ گھر پر گزار سکتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے موجودہ صورتحال کو, سرکمسٹانسز کو لے کر آپ کو؟ دیکھیں, نیندیں تو ان کی حرام ہو جائیں گی جن کی حکومت جا رہی ہوگی, نیندیں تو ان کی حرام ہوں گی. اس لیے عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, رپورٹ سے واضح ہے کہ وہ بڑا پرعزم ہے اور الحمدللہ وہ روح صحت ہے, سوائے اس کے کہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے وہ لامحالہ ایک حقیقت ہے. رمضان اور عید خان صاحب گھر گزار سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں, قوم ساری اسی چیز کی متمنی ہے, اسی چیز کی متوقع ہے, اسی چیز کی ملتمس ہے, اسی چیز کے ہم بھی متجسس ہیں, اور ہم یقیناً خواہش ہوگی ہماری بھی اور ساری قوم کی بھی کہ وہ خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ بنی گالہ کی مسجد کے جو امام ہیں اس حوالے سے بھی ایک ویکینسی آ گئی ہے, وہاں پر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے. تو اشارہ خان صاحب کی طرف ہے کہ شاید وہ بنی گالہ میں اب کی بار رمضان گزاریں گے, تراویح پڑھیں گے. بھائی میں خود امامت کراتا رہا ہوں ایز اے گورنر. جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں خود امامت کراتا تھا. ویسے بھی اسلامی شعار میں آپ بنی گالہ میں اس دفعہ امامت خود کرائیں گے, تراویح پڑھائیں گے؟ دیکھیں, وہ تو جب کوئی ضرورت ہوگی تو لیکن نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ نماز بھی پڑھاتے ہیں, فجر کی بھی پڑھاتے ہیں, عصر کی تو خیر وہ ویسے ہی خاموشی کی ہوتی ہے, لیکن نماز پڑھانا تو ہر مسلمان کو آتا بنی ہے. گالہ کی رونقیں دوبارہ سے آباد ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں آنے والے دنوں؟ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, امکانات تو عمران خان 8 فروری 2024 کا وزیر اعظم ہے, اس میں کسی کو شک ہے؟ تو بالکل بنی گالہ کی رونقیں بحال ہونی چاہیے اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے.